يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ یہاں تم سے لڑیں، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، اس طرح سزا ہے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں زیادتی سوائے ظالموں کے۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور پورا کرو۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو، اور اپنے سار و نام اڑاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے بدلہ دے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے۔ پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ۔ یہ 10 پورے ہوئے، یہ اس لیے جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، نہ رہتے ہوں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔